لیٹس ٹاک اباؤٹ دا اسٹرینتھ آف بوتھ دا پارٹی. سر میدان جنگ میں اس وقت جو دونوں ہیں اس وقت فریق، ان کی بات کرتے ہیں. اس وقت آپ کسی بھی طرح سے پوزیشن آف اسٹرینتھ میں نہیں ہے سر، ریالٹی یہی ہے. تو سیز فائر تو آپ کی مجبوری تھی، اور مذاکرات آپ کے لیے ایک بڑا آسان رستہ ہے کہ آپ کم سے کم وہ حاصل کر سکتے ہیں سیاسی طور پہ جو آپ نہیں کر پائے احتجاج کر کے اور کنفرنٹر کر کے. تو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے میں کنفرنٹریشن کی پالیسی کچھ دیر کے لیے ترک کر دینی چاہیے تھی؟ جی دیکھیں، آپ کا جو آپ نے ابھی بتایا یا بیان دیا، ہار جیت کی آپ نے بات کی، میں سے کچھ اگری کرتا ہوں اور کچھ ڈس ایگری کرتا ہوں، یعنی کچھ میں مانتا ہوں کچھ میں نہیں مانتا. نہیں، آپ ہارے نہیں ہیں. میں نے یہ کہا پوزیشن آف اسٹرینتھ میں اس وقت نہیں ہیں آپ ہارتے تب ہیں جب آپ گیو اپ کرتے ہیں. ہارے نہیں ہیں آپ. چلے طاقت کی بات آپ کرتے ہیں جی، تو طاقت کی آپ نے بات یہاں تک میں آپ کی مان لیتا ہوں کہ طاقت یعنی پاور آف دا گن جس کو آپ کہتے ہیں، اور حکومت کی جو ساری ویر ودول ہوتا ہے اور حکومت کی جو طاقت ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس اس سے زیادہ ایک بڑی طاقت ہے، اور اس لیے میرا خیال ہے کہ میں اس کو پاور آف دا گن، بندوق کی طاقت یا حکومت کی طاقت سے زیادہ سمجھتا ہوں. اور وہ ایسی طاقت ہے جو کہ جس نے انفیکٹ پاکستان بنایا، اور وہ ہے طاقت عوام کی جو طاقت ہے وہ چونکہ ہمارے پاس ہے. تو میں اس لیے آپ کی جو سٹیٹمنٹ ہے کہ طاقت ہم سے چلے گئی اور ہم کمزور ہوئے ہیں، اس سے میں پھر اس حد تک ڈس ایگری کروں گا معذرت کے ساتھ. اور میں یہ کہوں گا کہ یہ طاقت جو ہے یہ ہمارے پاس ہے، اور اس وقت جنگ جو ہے وہ اسی بیلنس اسی کے اوپر ہے. سر جو بات آپ کر رہے ہیں وہ یہ بہت اچھی بات ہے. میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بھی ایک حقیقت ہے، لیکن جو کچھ عرض میں کرنے جا رہا ہوں ایک اس سے بڑی حقیقت وہ یہ ہے کہ بھلے ہی آپ کے پاس عوام کی سپورٹ ہے اور 8 فروری کو بھی تھی، لیکن وہ نہیں ہوا جو کہ اس وقت شاید ہونا چاہیے تھا، اس کے بالکل برعکس ہوا. تو پھر ایک اور حقیقت بھی ہے، اس کو بھی تسلیم کرنا چاہیے جس حقیقت سے آپ نے متھا لگایا ہوا اس وقت. میں اس پہ واپس آؤں گا. کیانی صاحب بہت شکریہ، آپ پیشنس کے ساتھ بات سن رہے تھے. سر دوبارہ یہی بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. سوال میرا یہ ہے کہ کیا ان کو آن بورڈ لیے بغیر آپ نے مذاکرات شروع کیے، اور یو ہیو ٹو ریورٹ بیک ٹو اسٹیبلشمنٹ ان آرڈر ٹو فائنڈ کے، کیونکہ دیکھیں ان کی طرف سے یہ بارہا کہا گیا ہے کہ یہ انتشاری ٹولہ ہے. انہوں نے برانڈ کر دیا ان کو کہ یہ انتشاری ٹولہ ہے، یہ ایک جتھا ہے. اب اگر آپ کسی قسم کا ریلیف دیتے ہیں، کیونکہ مذاکرات میں کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا نا آپ کو ان کو، تو کیا وہ وہاں سے اپروو ہو کے آئے گا؟ ایک دوسرا یہ اگر وہ اپروو ہو کے نہیں آتا تو پھر آپ ریلیف دیں گے کیسے، اور پھر ان مذاکرات کا فائدہ کیا ہے؟ نہیں علی حیدر صاحب، بات تو ابھی ریلیف کی دینے کی نہ دینے کی تو ہو ہی نہیں رہی. ابھی تو ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ پی ٹی آئی نے تو فارملی اپنے مطالبات تک نہیں رکھے. انہوں نے پچھلی دفعہ وقت مانگا، ٹھیک ہے نا جی، انہوں نے تو اپنی بات ہی نہیں رکھی، کوئی تفصیل سامنے نہیں رکھی، کوئی اس کے ارد گرد کوئی ان کے ذہن میں کیا بات ہے، ٹی او آرز کیا ہیں، کن لوگوں کی وہ بات کر رہے ہیں. اب یہ پولیٹیکل پریزنرز کا لفظ استعمال کرتے ہیں، میرے نزدیک تو کوئی پولیٹیکل پریزنر نہیں ہے. اب آپ وہ کس کو پولیٹیکل پریزنر کہہ رہے ہیں وہ سامنے رکھیں. دوسری بات یہ 9 مئی کے جرائم ہوں، اس میں تو کورٹس میں یہ معاملات ہیں. تو مگر میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ باتیں تو تب آگے چلیں گی جب یہ سامنے آ کے، جس طرح انہوں نے خود مہلت پچھلی دفعہ مانگی تھی کہ ہمیں مزید ٹائم چاہیے، وہ ٹائم لے لیا اب انہوں نے. اب اگلی میٹنگ کے اندر اگر کوئی بات سامنے رکھیں گے تو ہی کہیں پہ گفتگو کا آغاز ہوگا نا جی، کہ کیا چیز ریزنیبل ہے، کیا ڈویبل ہے، کیا پاسبل ہے. مگر میرے نزدیک تو جی ذاتی طور پہ اب آپ یہ کہیں کہ کوئی جرائم ہوئے ہوئے ہیں اور اس لیے کیونکہ ہم ایک سیاسی جماعت ہے تو ہمیں جرائم سے چھوٹ دلوا دیجیے، میرے نزدیک ذاتی طور پہ ممکن نہیں ہوگا. بٹ کچھ چیزیں تو بہت آبویس ہے نا، یہ تو ایک آبویس سی بات ہے. اور یہ ڈیمانڈ ظفر صاحب بھی بیٹھے یہاں پہ، یہ ڈیمانڈ تو بارہا وہ ٹاک شوز تقریروں میں کر چکے ہیں کہ جی خان صاحب کی رہائی ہونی چاہیے، پولیٹیکل پرزنرز جو ہیں ان کی رہائی ہونی چاہیے، الیکشن کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے. تو یہ ڈیمانڈز تو آپ کے پاس آج نہیں تو کل آ جائیں گی. سوال یہ ہے کہ کیا ان ڈیمانڈز کو آپ پورا کر سکتے ہیں کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ ایز برانڈڈ بائی سرٹن کوارٹرز دیٹ کہ یہ انتشاری ٹولہ ہے؟ دیکھیے علی صاحب، بات یہ ہے، میں تو پھر سے کہوں گا کہ جہاں تک جرائم کی بات ہے میں آپ کے سامنے پہلے بھی کہہ چکا ہوں. کوئی کہے کہ 9 مئی کا مجرم جو ہے اس کو رہا کر دیں گے تو پاسبل ہی نہیں ہوگا.
کیونکہ یہ ہرگز اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ 9 مئی کا کوئی مجرم ہو اور اس نے اس حد تک ایک جرم کیا ہو اور وہ اس لیے کیونکہ وہ اب سیاست کا لبادہ اوڑے ہے تو وہ کہے کہ جی اب مجھے چھوٹ دے دیں، یہ تو پاسبل نہیں ہوگا۔ مگر میں اس لیے ان باتوں پہ، ان چیزوں پہ میں بار بار اسی بات پہ اس لیے آتا ہوں کہ لیٹس ویٹ اینڈ سی کہ وہ بات سامنے رکھتے کیا ہیں۔ آپ سب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہی آ کے بات کرنی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ایک خود بار بار وقت مانگ کے صحیح طریقے سے تو فرینکلی اپنا ایک مطالبہ سامنے رکھا نہیں ہے۔ اچھا، وہ آ کے رکھیں گے تبھی ہم اس پہ جواب دیں گے۔ مگر اگر یہ بات ہوئی جو آپ نے کہی ہے تو میرے خیال سے دیکھیے جو جرائم کا معاملہ ہے، جو کرائمز ہیں، کرائمز کے اندر تو چھوٹ نہیں دی جا سکتی نا جی، نہ ہی وہ اختیار ہے فرینکلی حکومت کا، نہ ہی ہونا چاہیے کسی بھی کرائم میں، اس طرح کی کرائم میں، سنجیدہ کرائم میں چھوٹ دینا۔ بٹ ہیونگ سیڈ دس، وہ سامنے کوئی چیز رکھیں گے تو تب ہی حکومت کوئی فارملی اس معاملے میں رسپونڈ کر سکے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ سینٹی سٹارٹس ٹو پریویل ان پی ٹی آئی، جس طرح کے بیانات خان صاحب کر رہے ہیں۔ ابھی تو ایک الٹا یہ حساب ہے کہ وہ جو ان کے جو خان صاحب ہیں ان کے بیانات الٹے ہوتے ہیں، ان کے لوگ سامنے آ کے مناسب بات اگر کوئی ایک دو بندے کر بھی دیں تو اس کا سارا پانی میں وہ بہہ جاتی ہے جب خان صاحب کی طرف سے اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیانات آتے ہیں۔ چلے کینی صاحب میں انتہائی مشکور سر کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ بیرسٹر صاحب سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ